مرنے کے بعد انسان کی روح کیسے پکارتی ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے انت تک ضرور سنیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جنوں انس کے سوا سب سنتے ہیں۔ روح کہتی ہے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے کہ نہلانے والے اللہ کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کرنے کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے اللہ کے لیے بستر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میری بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں، اللہ کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و قارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، اللہ کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ اور جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے وارثوں، پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، اللہ کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے رشتہ داروں سے دعائیں خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے، جبکہ اس کو اس کے خاندان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر کی ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے۔